السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امید ہے کہ آپ مجھے صحیح سے سن پا رہے ہوں گے۔ سب سے پہلا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ایک مشہور ماہر قانون جناب فیضان مصطفیٰ صاحب کی ویڈیوز، ان کی جو لیگل اویئرنیس سیریز، ان کا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، بڑا اچھا چینل ہے اور بہت معلوماتی ویڈیوز اس چینل کے اوپر آتی ہیں، اور انہوں نے اپنے اس چینل پر ایک سیریز شروع کی ہے اسلامک لا کے تعلق سے، غالباً اس کی 4 ویڈیوز آ چکی ہیں۔ تو اس سیریز میں نے 2 ویڈیوز تو مکمل دیکھی ہیں، اور باقی جو چوتھی ویڈیو ہے ان کی، جو شاید لیٹسٹ ہے، وہ فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھی ہے، اور مجھے کچھ چیزیں قابل اعتراض لگی ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کو ڈسکس کر لیا جائے۔ اس وقت ملک میں یونیفارم سول کوڈ، یعنی انڈیا میں یونیفارم سول کوڈ کا ماحول ہے، اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، ہر آدمی اسی موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہے۔ فیضان مصطفیٰ صاحب ایک مشہور ماہر قانون ہے، میرا ان سے ذاتی نوعیت کا بھی تعلق ہے، میرے لیے بہت محترم ہے، اور میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی معلومات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان جیسی شخصیت اس چیز کا برا مانے گی کہ اگر ان کی کسی بات پر نقد کیا جائے، کرٹیسائز کیا جائے۔ وہ خود ایک اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور اکیڈیمیا سے جو لوگ بھی تعلق رکھنے والے ہیں وہ دراصل کرٹیسزم کو پسند کرتے ہیں، چونکہ بہت سی چیزیں کرٹیسزم کے بعد ہی کرسٹل کلیئر ہو کر سامنے آتی ہیں۔ تو اگر میں آگے چند منٹوں میں فیضان مصطفیٰ صاحب کے تعلق سے یا ان کی ویڈیوز کے تعلق سے کوئی بات کہوں، تو آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ اس کو پازیٹیو لیا جائے۔ یہ ایک طرح کا علمی اور فکری اختلاف ہے، اس میں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب وہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک ماہر قانون ہے، اور ایک قانون داں کی حیثیت سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ان کے علم میں ہوں گی جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ہمارے علم میں ہوں گی جو ان کے علم میں نہیں ہیں۔ آئیڈیل سچویشن یہ تھی کہ میں براہ راست ان سے گفتگو کرتا، چاہے ان کے چینل پر جا کر یا وہ میرے چینل پر تشریف لاتے۔ میں نے بھی ابھی اپروچ نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو کہ بہرحال مصروف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک آدھ مرتبہ میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی، اور بہت پہلے وہ میرے چینل پر آ بھی چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری وہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس کے بعد گفتگو میں دلچسپی کا اظہار کریں، تو یقیناً اہلاً و سہلاً۔ اور میرے علاوہ مشہور بڑے بڑے علماء اس وقت انڈیا میں ہیں اور ان کی پہنچ میں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بڑے عالم کو، مثلا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہیں یا دوسرے علماء ہیں، ان کو بلا کر اگر وہ اس موضوع کے اوپر ڈسکس کریں گے، تو جو ان کی ایکسپرٹیز ہے، جو ماڈرن لا ہے وہ، اور جو علماء کی ایکسپرٹیز ہے یعنی اسلامک لا، وہ دونوں چیزیں جب ایک ساتھ ایک ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی تو چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے کرسٹل کلیئر ہو کر سامنے آئیں گی۔ جو میں نے ان کی ویڈیو کا جو پارٹ 2 ہے، سیریز کا پارٹ 2، وہ میں نے دیکھا۔ اس میں سب سے بالکل شروع میں وہ 1 منٹ 50 سیکنڈ پر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور میں ان کی ویڈیوز نہیں چلاؤں گا چونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے، میں جلدی بات کروں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یو سی سی کی مخالفت کبھی نہیں کی، یونیفارمٹی ایک آئیڈیل ہے۔ یعنی فیضان مصطفیٰ صاحب کی جو ذاتی اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے، لا میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے، وہ ڈائیورسٹی کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتے۔ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو۔ اب جب آپ نے ان کا یہ ذہن سمجھ لیا تو آگے کی جتنی گفتگو ہے وہ دراصل اسی اصول کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ان کے اسی نظریے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ انہوں نے ایک بات 5 منٹ پر بڑی زبردست کہی ہے، اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، اور لائٹر نوٹ پر فیضان صاحب بالکل برا نہ مانے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وکیلوں کی تاریخ، کہا جاتا ہے کہ وکیلوں کی تاریخ بہت خراب ہوتی ہے، لیکن یو سی سی کی کو سمجھنے کے لیے تاریخ جاننا ضروری ہے۔ تو فیضان مصطفیٰ صاحب نے جو اسلامک لا کا ایوولوشن بیان کیا ہے اور ہسٹری بیان کی ہے،
اس سے انہوں نے اپنی اس بات کو انڈورس کر دیا کہ واقعی وکیلوں کی تاریخ میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص رہ جاتا ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو یہ آن اے لائٹر نوٹ میں نے کہا ہے، کسی کی یعنی بے عزتی مقصود نہیں ہے. اچھا، 8 منٹ 50 سیکنڈ پر یہاں سے اصل میں گفتگو شروع ہوتی ہے، اور انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ دراصل بلا دلیل ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دعوے کی جو بنیاد ہے وہ وہی غلط ہے. انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ اسلامی قانون کا یہ اصول ہے کہ اللہ کی حکمت کبھی بھی ریجڈ، واضح اور دو ٹوک الفاظ میں قرآن میں ایکسپریس نہیں ہوئی ہے، اس لیے آگے چل کر قانون کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں. اب یہ جو ضابطہ اور قانون انہوں نے بیان کیا کہ اسلامی قانون کا یہ اصول ہے کہ خدا نے اپنی حکمت کو، قانون کی حکمت کو ریجڈ اور واضح الفاظ میں قرآن میں بیان ہی نہیں کیا، یہ بنیادی طور پر غلط ہے. اور وہ غلط اس لیے ہے چونکہ اسلامی قانون کی جو بنیاد ہے وہ حکمت نہیں ہے، اسلامی قانون کی بنیاد علت ہے. اگر آپ حکمت اور علت کے درمیان فرق نہیں سمجھتے ہیں تو یہاں سے گڑبڑی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قوانین کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں ان کو واقعی بیان نہیں کیا، لیکن حکمت قانون کی بنیاد ہے ہی نہیں. حکمت قانون کی بنیاد ہے علت، اور علتیں قرآن کریم میں کبھی واضح انداز سے آئی ہیں، کبھی انڈائریکٹلی آئی ہیں، کبھی ڈائریکٹلی آئی ہیں. میں انشاءاللہ دونوں کی مثال دوں گا، قرآن میں بھی آئی ہیں اور حدیثوں میں بھی آئی ہیں. اب یہ کہنا کہ کوئی بھی حکم ریجڈ اور واضح اور دو ٹوک الفاظ میں نہیں آیا اس لیے آگے چل کر انٹرپریٹیشنز میں اختلاف ہوا ہے فقہا کے درمیان، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. مثال ہے قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اللہ تعالیٰ عدت کے تعلق سے، اور چونکہ یو سی سی کے تعلق سے بحث چل رہی ہے اس لیے عدت کی بات ضرور آئے گی. عدت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن عورتوں کو ڈیورس دے دی گئی، جو مطلقہ ہیں، وہ اپنے آپ کو رو کے رکھیں، یعنی وہ ویٹنگ پیریڈ میں ہوں، وہ عدت میں اپنے دن گزاریں. اور کتنے دن گزاریں؟ ثلاثۃ قروء، 3 قروء گزاریں. اب یہ جو کانسیپٹ ہے قرآن کا بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عورت جس کو طلاق ہو جائے، اور وہ عورت وہ ہے کہ جس کے ساتھ میرج کنزومیٹ ہو چکی ہے، تو اس کو عدت گزارنی ہی گزارنی ہے. اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی امام ایسا ملے گا جو یہ کہے گا کہ نہیں جی اس کے اوپر عدت نہیں ہے. نہیں، تمام امت کا اس کے اوپر کنسنسس ہے، تمام فقہا اور جورسٹ کا اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ وہ عورت عدت گزارے گی. لیکن اختلاف کہاں ہوا؟ اس کی ڈیوریشن میں ہو گیا. اور یہ اختلاف اس لیے ہوا چونکہ قرآن کریم میں اس اختلاف کی گنجائش ہے. قرآن کریم نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا کہ آگے چل کر اس کی الگ الگ انٹرپریٹیشن کی جا سکے، اور وہ لفظ ہے ثلاثۃ قروء. قروء کے جو لفظ ہے اس کی وہ یہ جمع ہے، پلورل فارم ہے، اور اس کی سنگولر فارم آتی ہے قرءن. قرءن کے 2 معنی عربی زبان میں آتے ہیں. پہلا معنی ہے پیریڈ آف پیورٹی، اور دوسرا معنی بالکل اس کا اپوزٹ ہے، پیریڈ آف امپیورٹی، یعنی جب عورت اپنے ایام میں ہو، حالت حیض میں ہو، منتھلی سائیکل میں ہو، تو اس کو بھی قرء کہا جاتا ہے. اب جو حنفی فقہا ہیں انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن لی، ایک معنی لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ثلاثۃ قروء سے یہاں مراد 3 حیض کے پیریڈز ہیں. اور جو شافعی جورسٹ ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے فالوورز، انہوں نے قروء سے مراد جو پیریڈز 3 پیریڈز آف پیورٹی ہے وہ لیے. دونوں کے اپنے دلائل ہیں، اور وہ دلائل قرآن کی اسی آیت سے نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی ذاتی رائے ہے، انہوں نے سوچا کہ یار ایک نے سوچا کہ یہ والی اوپینین زیادہ اچھی لگ رہی ہے، چلو اس کو لے لو، اور دوسرے نے سوچا کہ نہیں دوسری اوپینین زیادہ اچھی لگ رہی ہے. کوئی یہ سبجیکٹو میٹر نہیں ہے، بلکہ دونوں نے جو اختلاف کیا ہے حنفی اور شافعی نے، وہ قرآن کی آیت کو سمجھنے ہی میں اختلاف ہوا ہے. اور دلیل بھی قرآن کی آیت سے ہی لے کر آتے ہیں. یہ پورے اصول فقہ کا ایک لمبا ٹاپک ہے. جن علماء نے اصول فقہ کو، یا مدارس کے جن اسٹوڈنٹس نے اصول فقہ کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیضان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں کسی بھی قانون کی حکمت کو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان نہیں کیا گیا. اس کی ایک دوسری مثال میں دینا چاہوں گا اس کے کاؤنٹر میں، اور وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قصاص کے تعلق سے کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دے تو اس پہ بھی ڈیتھ پینلٹی ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلى. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قصاص کو لازم کر دیا گیا کہ جب کہ معاملہ قتل کا ہو. اب یہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے. اس میں کون سی ایمبیگوٹی ہے؟ کیا آگے چل کر یہ امت میں اختلاف ہوا
کہ نہیں جی قصاص نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہا گیا کہ نہیں قصاص ہونا چاہیے، پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں بہت سے مسلم ممالک نے اسلامی قانون کو چھوڑ دیا۔ یہ اسلامی قانون کو چھوڑنا چاہے ویسٹرن انفلوئنس میں ہوا یا رومن انفلوئنس میں ہوا، واٹ ایور دا کیس از، بہرحال اسلامی قانون کو چھوڑا گیا۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی قانون میں انہوں نے ریفارم کیا۔ کسی چیز کو ریفارم کرنے اور چھوڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کے جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے اسلامی قانون کو مکمل طریقے سے ترک کر دیا، چاہے وہ اس کا اسلام کا کرمنل کوڈ آف جسٹس ہو یا اس کا سول کوڈ آف جسٹس ہو، دونوں کو ممالک نے چھوڑ دیا ہے، اور بڑی تعداد میں۔ وہ آپ ترکی چلے جائیں، آپ الجیریا چلے جائیں، آپ ٹونیشیا چلے جائیں، آپ موراکو چلے جائیں، آپ ایجپٹ چلے جائیں، ان ممالک نے اسلامی قانون کو چھوڑ دیا ہے، ریفارم نہیں کیا ہے۔ فیضان مصطفیٰ صاحب اپنی ویڈیوز سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسلامی قانون، اسلامی ممالک نے، مسلم ممالک نے اسلامی قانون کے اندر ریفارم کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ کہنا کہ قرآن نے علت بیان نہیں کی واضح طور سے جو قانون کی بنیاد بنے، یہ چیز بھی غلط ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ حشر میں آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَیْلَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال فے ہے اس کو اس طریقے سے جائز قرار دیا، اس لیے درست قرار دیا ہے تاکہ جو مال ہے وہ دولت مندوں کے درمیان ہی نہ رہ جائے۔ مال فی کسے کہتے ہیں؟ مال فی اسے کہتے ہیں کہ مثلا ایک مسلم آرمی کسی علاقے میں جائے اور بغیر جنگ کے وہاں کے جو وسائل ہیں وہ مسلم آرمی کے پاس آ جائیں۔ اب یہ جو وسائل ہیں، یہ جو ریسورسز ہیں، یہ جو دولت ہے، پیسہ ہے، یہ دراصل مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوگا، اور وہ تقسیم اس طریقے سے ہوگا کہ قرآن نے خود ہی بیان کر دیا کہ للفقراء، فقراء کے لیے ہوگا، مہاجرین کے لیے ہوگا، وغیرہ وغیرہ، غریبوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو گھر بار سے نکال دیا گیا، ان کے لیے یہ ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس علاقے میں مسلم آرمی گئی ہے وہاں آلریڈی ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم ہر اعتبار سے ہو رہا ہے، معاشی ہو رہا ہے، اقتصادی ہو رہا ہے، معاشرتی ہو رہا ہے، سیاسی ہو رہا ہے، ہر طرح کا ظلم ہے۔ تو وہاں پر جو ویلتھی کلاس ہے انہوں نے عام لوگوں کو، لیبر کلاس کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور دولت کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء، قرآن نے یہ علت بیان کر دی کہ فے کی اجازت اس لیے دی گئی تاکہ یہ جو مال ہے یہ مالداروں کے درمیان ٹریپ ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ مال کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کے پاس ہے، کل میرے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس ہے۔ تو یہ جو علت ہے قرآن نے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر بیان کر دی۔ یہ کہنا کہ قرآن نے کوئی علت قرآن نے کہیں بھی واضح انداز سے بیان نہیں کی ہے، یہ چیز قابل اعتراض ہے۔ اچھا، آگے ایک 18 منٹ پر، یہ ان کی دوسری ویڈیو ہے، پارٹ 2 ہے، اس میں انہوں نے شراب کے تعلق سے بڑی عجیب بات کہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں شراب کے تعلق سے یہ بات آئی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ آیت ہے کہ شراب اور جوا وغیرہ وغیرہ یہ شیطانی عمل ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی شراب پینے کی سزا ذکر نہیں ہے، یہ بعد میں انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی کو مان لیتے ہیں۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب پی تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، لا خلاق لہ فی الآخرہ، یہ حدیث بھی بالکل درست ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور حدیث کا حوالہ دیا کہ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کے اوپر لعنت کی ہے، یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ آگے پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ یہ بات چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرابی کو کتنے کوڑے لگائے جاتے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، اور اس بات کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قانون کو بدل کر 40 سے 80 کوڑے کر دیے، اور اس طریقے سے ہمارے محترم فیضان مصطفیٰ صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اسلامی قانون کے اندر ایک ایوولوشن ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیضان مصطفیٰ صاحب نے جو شراب کے تعلق سے مسئلہ ہے اس کو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ تھوڑا سا مزید اس کے اوپر مطالعہ کریں اور اس پر غور و فکر کریں تو آپ کا جو زاویہ نظر ہے وہ بدلے گا۔ یہ چیز کہ قرآن کریم میں شراب کی سزا کا ذکر نہیں ہے لہٰذا شراب کی سزا کے تعلق سے ایوولوشن ہوا ہے، بنیادی طور پر غلط ہے۔ وہ اس لیے غلط ہے کہ قرآن کریم میں
جو آیت سورہ حشر آیت نمبر 7 کا میں نے حوالہ دیا، وہیں پر آگے لکھا ہوا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو چیز بتلا دیں، جو چیز دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اور روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی رسول کی جو حیثیت ہے قرآن کریم نے وہ طے کر دی کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ لیجسلیشن کی ان کو اتھارٹی دے دی گئی کہ وہ کسی چیز کو جائز کہہ دیں تو وہ جائز ہے، اور کسی چیز کو ناجائز کہہ دیں تو وہ ناجائز ہے، اور یہ اتھارٹی کسی اور کو نہیں دی ہے قرآن کریم نے۔ تو جب رسول کی حیثیت یہ ہے تو اب صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ اختلاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابیوں کو کیا سزا دی ہے۔ اس بات پر صحابہ کا اجماع تھا کہ سزا تو ہے، اسلام میں سزا تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی ہے، اگرچہ وہ قرآن میں نہیں ہے، اور اس کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لیجسلیٹو اتھارٹی بنا دیا ہے، لیکن وہ سزا کیا ہے اس پر اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شرابی کو ویسے ہی مارا جاتا تھا، کوئی جوتے سے مار دیتا تھا، کوئی ہاتھ سے مار دیتا تھا، یہ سزا تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، باقاعدہ کوڑے لگائے جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپس میں یہ شورا بلائی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ یہ بات طے ہے کہ شرابی کو سزا دی جاتی تھی، اور یہ بات بھی نکل کر آ رہی ہے کہ کوڑے بھی مارے جاتے تھے، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ کتنے کوڑے مارے جاتے تھے، لہٰذا ہم 80 کوڑے کی سزا مقرر کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کوڑے کی سزا مقرر کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ذاتی رائے تھی؟ بائی دا وے میں نے پہلے ہی کہا کہ حضرت عمر اور حضرت علی اور اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر صحابہ کے مشورے سے یہ معاملہ طے ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذاتی رائے نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ اس کو 80 کر دیا جائے لہٰذا اس کو 80 کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مشہور جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ جب ایک آدمی شراب پیتا ہے تو ہذیان بکتا ہے، یعنی الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اور جب وہ الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی خاتون پر، کسی باحیا اور ایماندار خاتون کے اوپر وہ الزام لگا دے، کسی مرد کے اوپر وہ الزام لگا دے زنا کا اور بہتان لگا دے۔ تو جب کسی اسلامی قانون یہ ہے کہ کسی شخص کے اوپر اگر جھوٹا الزام لگایا جائے زنا کا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، تو وہی سزا پھر یہاں نافذ کر دینی چاہیے۔ یہ ذاتی رائے نہیں تھی بلکہ اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اور اجتہاد ہمیشہ شریعت میں قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین نے جو بھی کنٹریبیوشن اسلامی قانون میں کیا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھارٹی دینے کی وجہ سے کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی ذاتی رائے تھی، ان کو اچھا لگ رہا تھا لہٰذا انہوں نے وہ قانون بنا دیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کے اوپر چلو اور خلفاء راشدین جو رائٹلی گائیڈڈ خلفاء ہیں، اور وہ 4 ہیں، ان کی سنت کے اوپر چلو۔ اور آگے مزید تاکید کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وعضوا علیہا بالنواجذ، کے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کو جانے نہ دو، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو۔ تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جو 4 خلفاء ہیں، ان کو باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی دی کہ ان کا سنت بھی قانون کی حیثیت ان کی سنت بھی رکھے گی۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ شراب کی سزا میں ایک ایوولوشن ہوا ہے، نیچرل ایوولوشن ہوا ہے، اور بعد کے جو خلفاء ہیں انہوں نے اپنی رائے سے اس چیز کو بنا دیا۔ تو یہ ایک تاثر جو ان کی ویڈیو سے مل رہا تھا، یہ تاثر غلط کرنا، تاثر کو کے بارے میں بات کرنا ضروری تھا۔ ایک بہت ہی قابل اعتراض چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ 25 منٹ 40 سیکنڈ میں، اور اسی طریقے سے اپنی چوتھی ویڈیو میں بھی انہوں نے یہ جملہ دہرایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ذمیوں کا جو قانون ہے وہ بنو امیہ کے دور میں وہ رومیوں سے لیا ہے، یعنی رومن امپائر سے لیا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی چوتھی ویڈیو میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلامی قانون پر رومیوں کا بہت زیادہ اثر تھا۔ یہ چیز بھی بنیادی طور پر غلط ہے، بلکہ سب سے پہلے اس شوشے کو چھوڑنے والے اورینٹلسٹ ہیں۔ اورینٹلسٹ نے ابھی 200-300 سال کے اندر اندر یہ کہنا شروع کیا کہ فقہا کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو اسلامی فقہ ہے، وہ رومن امپائر سے اور رومن لا سے انسپائر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپین کی ایک سائیکی ہے، وہ سائیکی یہ ہوتی ہے کہ نہیں، ساری دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ ہماری وجہ سے کی ہے، ہم ہی سپیریئر ہیں۔ تو اپنی سپیریورٹی کو ثابت کرنے کے لیے وہ ساری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں، اور
اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے اپنی آرگنائزیشنز بنا رکھی ہیں, تھنک ٹینکس بنا رکھے ہیں, یونیورسٹیاں اسی کام پہ لگی ہوئی ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہے. ہم نہ ہوتے تو دنیا ڈارک ایجز میں رہ رہی ہوتی, ہم نہ ہوتے تو دنیا پتھروں اور غاروں کے اندر رہ رہی ہوتی, اسی پتھروں کے دور میں رہ رہی ہوتی. یہ ان کا ایک سائیکی ہے, ان کا طریقہ کار ہے. سو اسی بنیاد پر مستشرقین آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلامی فقہ میں کا جو پر رومن قانون کا بڑا اثر ہے, جبکہ بنیادی طور پر رومی قانون اور اسلامی قانون میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول, اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ڈیوائن ویلیو ہے, جبکہ رومن قانون کی ویلیو ڈیوائن نہیں ہے اور وہ کسی کتاب, کسی صحیفے, کسی مذہبی کتاب کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا, وہ کسی پیغمبر کی تعلیم کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا, بلکہ وہ معاشرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاشرے نے جیسا سمجھا اور اس معاشرے سے نکلے ہوئے افراد نے جس چیز کو اچھا سمجھا اس کو اچھا بنا, اس کو قانون بنا دیا گیا, اور جس چیز کو برا سمجھا اس کو قانون سے اس کو الیگل بنا دیا گیا. جبکہ اسلامی قانون کی وہ حیثیت نہیں ہے. بنیادی فرق ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون نے شورا کا جو کانسیپٹ ہے وہ قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا اسی وقت اڈاپٹ کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, کہ لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ شورا سے طے ہوگا. آپ دیکھیں کہ رومنز میں شورا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ فرینچ ریولوشن 1700 کے آخر میں جا کر ان کے یہاں شورا کا ہلکا سا ایک کانسیپٹ آیا جو ڈیموکریسی کی شکل میں پھر بدل گیا. اور آج آپ ڈیموکریسی کی جو پوری دنیا میں صورتحال ہے وہ جانتے ہی ہیں کہ آج بھی انڈسٹریلسٹ اور آج بھی جو اکانومسٹ ہیں یا جو مالدار طبقہ ہے وہ دراصل حکومت چلاتا ہے, وہ طے کرتا ہے کہ آپ کے علاقے کا ایم پی کون بنے گا, ایم ایل اے کون بنے گا, قانون سازی کیا ہوگی. اور یہ صرف انڈیا میں نہیں ہے, امریکہ میں اور فرانس میں, دنیا کے ہر ملک میں جمہوریت کی یہی صورتحال ہے, جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اسلامی قانون رومن قانون سے متاثر ہے یہ جوہری اور بنیادی طور پر غلط ہے. تو اچھا, اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خود فیضان مصطفیٰ صاحب نے ایک آیت کوٹ کی ہے, وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, واولی الامر, اور جو لوگ تم میں اتھارٹی رکھتے ہیں ان کی اطاعت کرو. اس لیے جو لوگ اتھارٹی رکھنے والے ہیں, اجتہاد کرنے والے ہیں, فقہا ہیں, ان کو یہ حق مل گیا, قرآن نے یہ حق دے دیا کہ وہ قانون میں ریفارم کرتے رہیں. یہ چیز اتنی بنیادی طور پر غلط ہے کہ میں اس کے بارے میں مطلب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ بات فیضان مصطفیٰ صاحب کی طرف سے آئی ہے. میں فیضان مصطفیٰ صاحب کی دوبارہ کہہ دوں بہت عزت کرتا ہوں, ان کو ایڈمائر کرتا ہوں, ان کی جو علمی لیول ہے اس کا قائل ہوں, ان کی جو قانونی اوپینینز ہیں دنیا میں, پورے انڈیا میں اس کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے, تو which is the fact. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ہر چیز کی معلومات ہو. دیکھیں, جب قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو, تو اب کوئی بھی شخص ایسا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے کسی اصول کو بدل دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دی گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن کی کوئی بھی آیت بدل دیں. یہ اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی. اس کے بعد اگلا لفظ ہے واطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کرو. یعنی جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں اگر رسول بیان کر رہے ہیں تو پھر اب رسول کی اتھارٹی ہے, یا قرآن میں ہے لیکن واضح نہیں ہے, رسول نے اس کی وضاحت کر دی تو رسول کو یہ حق ہے کہ ان کی بات مانی جائے. اب آگے آ جائیں, تیسرا لفظ جو بنیاد ہے وہ ہے وہ اولی الامر. اولی الامر کے معنی ہے جو لوگ تمہارے اندر اتھارٹیز رکھتے ہیں, یعنی فقہا, علماء. ان کی بات کبھی بھی معتبر نہیں ہوگی اگر وہ قرآن اور سنت سے ٹکرائے. ہاں, اگر کوئی مسئلہ قرآن اور سنت میں نہیں ہے, اگر کوئی سچویشن قرآن اور سنت میں نہیں ہے, مثال کے طور پر آج کرنسی ایکسچینج ہے, آپ ڈالر کی یورو سے کرنسی تبدیل کرتے ہیں, یا مثلا انڈین روپیز کو پاکستانی روپیز سے, انڈین روپیز کو ڈالر سے آپ کنورٹ کرتے ہیں, یہ مسئلہ قرآن میں نہیں آیا ہے, یہ مسئلہ حدیث میں نہیں آیا ہے, یہ مسئلہ فقہا نے حدیث کی روشنی میں ایکسٹریکٹ کیا ہے. تو جب فقہا کسی مسئلے کو ایکسٹریکٹ کریں قرآن اور سنت سے تو اس وقت فقہا کی اطاعت اور ان کی اتباع کی جانی چاہیے. لیکن وہ مسائل جو قرآن اور سنت میں آ گئے, بڑے سے بڑا فقی, بڑی سی بڑی گورنمنٹ اگر ان مسائل کو تبدیل کرنا چاہے ریفارم کے نام پر, تو ایسے فقہا کو ہم ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, ایسے فقہا کو ہم فقہا تسلیم نہیں کرتے, اور ایسی گورنمنٹس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. چونکہ اسی آیت میں آگے چل کر اللہ فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.
کہ جب تم کسی چیز میں تنازع یعنی آپس میں ڈس ایگری کرو، مان لو تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے کہ بھائی یہ نئی سچویشن ہے، اس میں کرنا کیا ہے، تو اب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بنیاد ہے لیجسلیشن کی اسلام میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں. اسلامی قانون میں جو ریفارم ہوا ہے، جس ریفارم کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ سچویشنز ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، جن کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، تو ان کے اندر ریفارم ہوا ہے. وہ ایک نیچرل چیز ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن اس پوری کہانی کو یو سی سی سے جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یو سی سی میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، یونیفارم سول کوڈ میں کیا چیز آ رہی ہیں. عدت کا مسئلہ قرآن میں موجود ہے. جب قرآن میں موجود ہے اور تو کسی جیورسٹ کو، کسی بھی حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت کو بدل دے، چاہے وہ اسلامی حکومت ہی کیوں نہ ہو، وہ خلیفہ راشدی کیوں نہ ہو. اگر کوئی چیز قرآن کے اندر واضح طور سے آ گئی ہے تو اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے میراث کا قانون قرآن کریم کے اندر واضح طور سے سورہ نساء میں آ گیا ہے. یہ بتا دیا گیا کہ لڑکی کا شیئر کتنا ہوگا، لڑکے کا شیئر کتنا ہوگا، اور باپ کا شیئر کتنا ہوگا، ماں کا شیئر کتنا ہوگا، بیوی کا شیئر کتنا ہوگا. یہ سارے شیئرز واضح طور سے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیے گئے. اب کوئی بھی حکومت آ کر یہ کہے کہ نہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو لگ رہا ہے لگتا رہے، لیکن قرآن کا حکم نہیں بدلے گا، اور کوئی بھی فقیہ اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کے اس حکم کو بدل دے ریفارم کے نام پر. جن مسلم حکومتوں نے اس کو بدلا ہے، انہوں نے ریفارم نہیں کیا، انہوں نے اسلامی قانون کو چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، اور یہ ان کی بنیادی غلطی ہے. اسی طریقے سے طلاق کا مسئلہ بھی یو سی سی کے اندر آتا ہے، اور وہ یہ کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے، عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ بھی قرآن کریم کے اندر آ گیا کہ قرآن کریم نے بہی عقدۃ النکاح، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ یعنی نکاح کا جو اختیار ہے، نکاح کرنے کے بعد اسی کو طلاق کا اختیار ہے. یہ قرآن کریم کی آیت میں ہے. تو جب قرآن نے واضح طور سے کہہ دیا کہ طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے، تو مرد ہی کو رہے گا. اب اگر دنیا کی کوئی حکومت یہ کہے کہ نہیں، ہم تو یہاں پر ایکوالٹی لے کر آئیں گے، جس طرح مرد کو ہے ایسے ہی عورت کو ہے، یہ غلط ہوگا. مرد کو اختیار ہے، قرآن نے دیا ہے، حدیث نے دیا ہے. اس اختیار کو کوئی بھی بڑے سے بڑا فقیہ ایوولوشن آف لا یا اسی طریقے سے کہنا چاہیے کہ ریفارم کے نام پر بدل نہیں سکتا. تو میں قانون کے ایوولوشن کے خلاف نہیں ہوں، لیکن قانون میں جو ایوولوشن ہوا ہے اسلامی قانون میں، وہ صرف اس قانون میں ہوا ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور سنت میں نہیں ہے. اور یو سی سی کے تحت جو مسائل آ رہے ہیں وہ تقریباً وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں آ گیا اور سنت میں آ گیا. اب آخری بات یو سی سی کے تعلق سے، مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ بھائی یو سی سی آ جائے گا تو کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، دھیلے کا فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو بتا دوں واضح انداز سے کہ یونیفارم سول کوڈ ایک پولیٹیکل مدعا ہے. مسلمانوں کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف انڈیا میں رہتے ہیں، دنیا میں کہیں اور آپ کا وجود نہیں ہے؟ مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں، مسلمان برطانیہ میں رہتے ہیں، مسلمان آسٹریلیا میں رہتے ہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں مسلمان رہتے ہیں. کیا وہاں ان کا مسلم پرسنل لا ہے؟ نہیں ہے. تو وہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں؟ وہ وہاں پر بھی اپنے قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. کتنی ہی خواتین ایسی ہیں کہ جب طلاق اور نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے، عدت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں جو سول کورٹس ہیں وہاں نہیں جاتی ہیں. حالانکہ سول کورٹس میں ان کو فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان عورت کورٹ میں چلی جائے اور کورٹ میں جا کر وہ یہ کہے کہ مجھے طلاق چاہیے اور مجھے ساتھ میں لائف ٹائم سپورٹ بھی چاہیے، صرف عدت کے دوران نہیں، تو جو عدالت ہے وہ اس کو لائف ٹائم سپورٹ دے گی، یہاں تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے. اسلام میں اس کو جو مینٹیننس ملے گا وہ صرف عدت کے پیریڈ میں ملے گا. اس کے بعد اس کو یہ ایڈوائز کی جائے گی کہ بھئی تم مینٹیننس اس لیے روک دی گئی تاکہ تم دوسری شادی کرو، اسی لیے مینٹیننس روک دی گئی. تو یہ جو مسلمان جو انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، وہ اپنے پرسنل لاس پر خود سے عمل کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ جو سول لا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. تو مسلمز کو انڈیا میں اس بات سے قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یونیفارم سول کوڈ آئے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے چونکہ آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ لا کمیشن میں اپنی اوپینین دے دیں گے، وچ آئی سپورٹ، کہ آپ کا یہ قانونی حق ہے کہ آپ لا کمیشن آف انڈیا کو ای میلز پہ ای میل بھیجیں. اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس وقت مہم چل رہی ہے، تو میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ اگر بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی اوپینین دیں، وچ از ویری گڈ. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا آپ کا
آپ کے دینی تشخص کی بنیاد ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا ختم ہو جائے گا تو آپ کا ایمان خطرے میں آ جائے گا، اسلام خطرے میں آ جائے گا، جی نہیں، اسلام ان مسائل کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ اسلام اتنا ہلکا نہیں ہے کہ 3 قانون آپ نے بدل دیے اور اسلام خطرے میں آ گیا، یہ ایک مومن کا ایمان خطرے میں آ گیا۔ اسلام کو یا مسلمان کو یو سی سی سے اس وقت تک کہ کوئی نقصان نہیں ہونے والا جب تک کہ مسلمان یہ عہد نہ کر لے کہ میں اپنی شریعت اور اپنی قرآن و سنت کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ مثلا آپ امریکہ میں ہیں اور امریکہ میں میراث کا کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ اتھارٹی ہے کہ آپ وصیت کریں۔ تو اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری جو دولت ہے وہ میری اولاد کے درمیان اسلامی قانون کے اعتبار سے تقسیم ہونی چاہیے، تو آپ وصیت کیجئے اور وصیت اس طریقے سے کیجئے جو میراث کے اصولوں کے مطابق ہو، کہ مثلا آپ کے بیٹے کو 2/3 ملنا ہے اور آپ کی بیٹی کو 1/3 ملنا ہے، تو آپ وصیت میں یہ لکھ کے جائیے۔ تو دیکھیے آپ نے قرآن کریم کے اوپر عمل کیا، قرآن کے قانون کے اوپر عمل کیا، وصیت کے راستے سے عمل کیا۔ بتائیے کون قانون اور کون سی طاقت آپ کو روک سکتی ہے؟ تو قانون آپ اپنے اوپر نافذ کریں گے، حکومت آپ کے اوپر قانون نافذ نہیں کر سکتی چونکہ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے۔ تو یہ یو سی سی کے تعلق سے ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے یہ مسلمانوں کا مدعا ہونا ہی نہیں چاہیے، مسلمانوں کا پولیٹیکل مدعا۔ یو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو۔ ہم قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کے اوپر اپنی زندگی میں عمل کریں گے، اپنی سوسائٹی میں عمل کریں گے۔ اب جب ہم پرسنل لیول کے اوپر قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں تو کوئی بھی عدالت، کوئی بھی حکومت آپ کو مجبور نہیں کر سکتی۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس تعلق سے بالکل پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس چیز کے لیے تیار رہیے کہ یونیفارم سول کوڈ آئے گا، چونکہ حکومت کا یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ تو جب یہ آئے گا تو آپ کا رد عمل یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے تم لے کر آؤ، تم 1000 قانون بناؤ، ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے، یہ ہمارا اختیار ہے، ہمارا حق ہے۔